حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ابو محمد السید الشیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، ان کی 11ویں کے سلسلے میں ہم اور آپ شاداب صاحب کے والد ماجد کے گھر میں جمع ہوئے ہیں اور غوث اعظم کے فیضان کی ڈائری میں اپنا اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ اور یہی غوث اعظم کی ڈائری جب وہ شاداب صاحب کے گھر میں ذکر غوث سننے کے لیے آپ کا نام اس میں دیکھیں گے تو اپنے فیضان سے آپ تمام حضرات کو مالا مال کریں گے۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ایک ایسے ولی ہیں، ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا واجد ربانی صاحب سے بھی، حضرت مولانا مفتی گوہر ربانی صاحب سے بھی، کہ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو عبادت و ریاضت کے ذریعے سے ولایت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو مادر ذات ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر نکلتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی روح غوث اعظم کو پیدا کیا عالم ارواح میں، اسی وقت سید الاولیاء بنا دیا غوث اعظم جیلانی۔ جس طریقے سے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی نبی، ویسے ہی غوث اعظم چونکہ سرکار کے نقش قدم پر ہیں، پیدا ہوتے ہی ولی۔ یہ مکے میں پیدا ہونے والی اور گیلان میں پیدا ہونے والی بات نہیں کر رہا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو پہلی خلقت اللہ کے رسول کی نبی بن کر ہوئی۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم کی روح کو جب عالم ارواح نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی وقت حضرت غوث اعظم کو ولی بنا دیا۔ تبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، دنیا میں جتنے بھی کتب ہیں وہ سب کعبے کا طواف کرتے ہیں جا کر، ہم اور آپ بھی کعبے کا طواف کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں غوث آپ کی وہ شان ہے، وہ عظمتوں کے نشان ہے آپ کہ سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ حضور غوث اعظم جیلانی چھوٹے سے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، قافلے والوں کو دیکھ رہے ہیں، حاجیوں کے قافلہ مدینہ طیبہ کو جا رہا ہے، کعبہ معظمہ کی طرف جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، حسرت سے تمنا کر رہے ہیں، گھبرائے ہوئے لوٹ کے آتے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر گھبرا رہے ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا عبد القادر کیوں گھبرا رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہا اماں جان پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ میں کعبہ جانے والے حاجیوں کا، زائرین کعبہ کا میں دیدار کر رہا تھا، قافلہ ان کا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا، میری نگاہوں سے پردے اٹھ گئے اور کعبے کے لیے جو حجاج کرام جا رہے ہیں وہ سینکڑوں میل دور ہیں، مگر اللہ نے میری نگاہوں سے پردہ ہٹا
کی چھت سے مجھے کعبہ نظر آنے لگا۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں اما جان صرف یہی نہیں کہ کعبے کو میں نے دیکھا، کعبے کے گرد لوگ طواف کر رہے تھے، کعبہ مکہ معظمہ میں تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ سارے لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں اور کعبہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ کعبہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں اما جان میں نے دیکھا کہ کعبہ چلتے میرے گھر کے پاس آ گیا اور ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے مگر کعبہ ہمارے گھر کا طواف کرنے لگا۔ 7 چکر کعبے نے لگائے، میں یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، ماں میں آپ کی گود میں آ کر چھپ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی کو تو امام اہل سنت نے کہا ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا نشان ہے حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شاداب صاحب نے 11ویں شریف کھلانے پلانے کا انتظام کیا۔ ابھی گوھر ربانی صاحب سے آپ نے سنا غوث اعظم جب تک نہیں چاہتے کسی انسان کی زبان پہ غوث اعظم کا نام نہیں آ سکتا، اتنے پاورفل ہے غوث اعظم۔ تو آپ بھی اپنی قسمت پر ناز کیجئے، شاداب صاحب بھی اپنی قسمت پر، ان کے گھر والے بھی اپنی قسمت پر ناز کریں کہ غوث اعظم چاہتے ہیں تو آپ غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث اعظم چاہتے ہیں، جس کو توفیق ملتی ہے خدا کی بارگاہ سے غوث اعظم کے چاہنے سے وہی 11ویں کی دعوت کرتا ہے، اور جس کو غوث اعظم پسند کرتے ہیں وہی 11ویں کی محفل میں آتا ہے، غوث اعظم کے لنگر سے اپنے دید و دل کو اور اپنے شکم کو شادمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یاد رکھیے یہ صرف عام دعوت نہیں ہے کہ اس کا کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے، بلکہ امام اہل سنت کو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ غوث اعظم کی نیاز جس کھانے پر ہو جائے اس کا مرتبہ غوث حضرت اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت نے نیاز دلائی غوث اعظم۔ مٹھائی کا ایک ٹکڑا زمین میں گر گیا، لوگوں نے دیکھا، سب متوجہ ہوئے اس کو اٹھا لے، اعلیٰ حضرت نے منع کر دیا، رک جاؤ، اپنے تخت سے اترے، زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، وقت کا عظیم مجدد، غوث اعظم کا ایسا عاشق اور غوث اعظم کا مرتبہ شناس، گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھے اور ہاتھ سے نہیں اپنی سر کو جھکا دیا۔ کس کے آگے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کے آگے سر کو جھکایا؟ غوث اعظم کے تبرک کے سامنے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کے تبرک کے سامنے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے سر کو جھکایا۔ کس کی بارگاہ میں؟ غوث اعظم کے تبرک کے لیے، اور زبان نکالی۔ زبان نکالنے کے بعد زبان کی نوک سے غوث اعظم کے اس تبرک کو اٹھایا۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کے اس تبرک کو زبان کی نوک سے اٹھایا۔ آج بڑے محروم لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں ہم کو تبرکات پر ناز نہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت سے سیکھو کہ غوث اعظم کے تبرک کا کیسے احترام کیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، زبان سے اس تبرک کو اٹھا کر ہم کو اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو عام کھانوں سے غوث اعظم کا کھانا بڑا عزت والا ہے، جس پر نیاز دے دی جائے۔ عام کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرتا ہے، غوث اعظم کی نیاز کا کھانا کھانے سے دل منور ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے دلوں کا فیضان۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدت و محبت اور سچی لگن کے ساتھ ہم سب کو غوث اعظم کی 11ویں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سال بھر تک وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے جس میں غوث اعظم کی 11ویں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے شاداب بھائی کی دل کی تمنا
کے والدین کے دل کی تمنا کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، ان کے پورے گھرانے کو مولا نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اشرار کے شر سے بچائے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے پورے ان کے خاندان کو متحد و متفق فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بیچ کے دبا دو۔